بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گزارش ہے پہلے کہ مرد حضرات جو باہر ہیں اندر آ جائیے، جگہ کافی ہے، اور جو خواتین آپس میں گفتگو کرتی ہے شب قدر کی رات کی تھوڑی احترام اور مسجد کا مقام کا لحاظ کرتے ہوئے آپسی گفتگو کم کر دیجئے اور اللہ رسول کی بات سننے کی طرف راغب ہوئیے، کیونکہ اللہ سے معافی مانگنے کے وقت بندہ اللہ کے طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کے کلام کی عظمت اور اہمیت جانتے ہوئے رب العالمین کے پیغام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو غور و فکر سے سنتا ہے، نہ کہ مسجد میں بھی دنیاوی گفتگو گپ شپ چلتی ہے۔ یہ مسجد کے خلاف کے آداب میں ہے اور شب قدر کی نا قدر کرنے کی بات ہوتی ہے، جس کا گناہ عظیم گناہ کبائر میں بھی شامل ہوتا ہے۔ پہلی چیز آپ کو معلوم ہے، انشاءاللہ اپنی گفتگو صرف 20-25 منٹ رہے گی، زیادہ نہیں، کیونکہ بات سمجھ میں آنے والی بات آ گئی تو کافی ہے، زیادہ طویل بولنے سے عمل کم ہو جائے تو مشکل ہے۔ پہلی چیز، آپ اور ہم اس جگہ پر اکٹھا ہو کر انتظار کیا چیز کا کر رہے ہیں؟ کیوں آئے، کیوں بیٹھے، کیا لینے کے لیے آئے؟ بیانہ بہت سنتے ہیں اور بیانوں کے بے شمار ویب سائٹ، انٹرنیٹ، سیڈیاں بہت سے ملتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ جو چیز کا بیان ہوتا ہے کیا آپ اپنے دل کو یہ بیانی دیتے ہیں کہ یہ بات سن رہا ہوں کرنے کے لیے یا صرف سن رہا ہوں معلوم ہے بولنے کے لیے؟ دیکھیے خطرناک معاملہ ہے، یہاں پہ تھوڑا سا دھیان دینا ضروری ہے۔ اور آپ لوگ جو انتظار کرتے ہوئے ایک بیان سن چکے ہیں اور بھی زیادہ بولنا مجھے مناسب نہیں سمجھ میں آتا، مگر کیونکہ مدعو ہوئے ہیں اور دوسری جگہ پر بھی پروگرام ہو کر آئے ہیں، اس لیے بات چھوٹی سی سمجھ میں آ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو کوئی چیز کے لیے، مگر یہ انتظار کا معنی کچھ بہت بڑا معنی ہوتا ہے۔ تابعین کرام میں ایک بڑے عالم دین تھے جو ان کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی ماشاءاللہ عبادت گزاری اور 40 سال کی زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ میں اذان مسجد سے باہر کبھی نہیں سنا، 40 سال کی زندگی تک مسجد کے اندر ہی اذان سنتا تھا۔ اور ان سے جب پوچھا گیا کیوں؟ نماز کے لیے تو بہت ٹائم باقی ہے نا، جیسا لوگ سوچتے ہیں اب بھی اذان ہوئی، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی امام لمبا پڑھ رہے، رکوع میں گئے وقت مل جائیں گے۔ ایسے ہوشیاریاں جو اللہ کے عبادت میں لوگ کرتے ہیں، تو یہ عالم دین تھے، اس نے یہ کہا جواب میں کہ میں اذان سے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہوں، کیونکہ اذان غافلوں کو یاد دلانے کے لیے ہے۔ میں میرے رب کو بتانا چاہتا ہوں میں تجھ سے غافل نہیں ہوئے اللہ، میں تیرے وقت سے پہلے پہنچا۔ آج ہمارے دل میں یہ احساس کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے منسٹر کے پاس، چیف منسٹر کے پاس، وقت سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور رب العالمین کے سامنے ٹھہرنے کے لیے آنے کے لیے ابھی بہت ٹائم ہے نا، جماعت مل جاتی نا، ابھی تھوڑا کھا کے جائیں گے، پی کے جائیں گے۔ بھائیوں، بہت افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس رات کی قدر کیا ہے آپ کے دل میں اس کی قدر ہی نہیں، جس کا نام شب قدر دیا گیا ہے
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا ہے یہ شب قدر کیا ہوتی ہے؟ تو کیونکہ دنیا والا یہ انسان جو دنیا کی غفلتوں میں لطف ہو چکا ہے، اس کو دنیاوی حساب کتاب سے سمجھانا پڑتا، تو اللہ تعالیٰ فگرز میں بات کرنا شروع کر دیا، نمبرز میں، اور یہ بول دیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات کی عبادت ہے، ایک شب قدر کی رات کو جاگنا اللہ کے لیے ایمان احتساب سے، یہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنے سال ہوتے ہیں؟ کتنے سال ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے۔ تو اللہ تعالیٰ سال کے فگر میں نہیں دیا، مہینوں کے فگر میں دیا۔ کیوں؟ زیادہ دکھنے کے لیے نہیں، اگر ویسا ہوتا ہے دنوں کے فگر میں دیتے تھے، کتنے دن ہوتے اس سے حساب کرے تو بہت سے عدد ہوتا ہے، مگر مہینوں کے فگر سے کیوں دیا اللہ تعالیٰ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر انسان اپنی محنت مزدوری نوکری کرنے کے وقت مہینے کے آخری میں محنتانہ لینے کے لیے ٹھہرتا ہے، تو ہر مہینے کی محنت لینے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، تنخواہ پکاڑ لینے کے لیے۔ تو عام انسان کی زندگی میں مہینے کی پکاڑ ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے بندے تو ایک رات ڈیوٹی پہ آ جا، تیرے کو 1000 ماہ کی تنخواہ دوں گا۔ پھر یہ بدبخت غافل ہو کر پیچھے رہتا۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آ کر کہے اے محمد اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر، آمین کہہ دو جو رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہیں، اللہ کی رحمت مغفرت یہاں تک قریب آ گئی اور یہ بدبخت باہر اللہ کی رحمت سے طالب نہیں اور اللہ کے طرف دل مائل نہیں۔ حقیقت میں ایک سوال ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی مالدار شخصیت پیسے والا بہت وہ آپ کو کہہ دے کہ دیکھو آپ میرے آفس میں کام کرتے ہیں مگر میں آپ کو ایک اچھا آفر دیتا ہوں، آپ تھوڑا اوور ٹائم میرے گھر کے سامنے میرے گیٹ کے سامنے آ کر رات سے لے کر صبح تک نوکری کرو، جاگنے کی چوکسی کرو، بس ٹھہرو دروازے کے پاس اور 10 دن کے اندر آپ کو ایک بنگلہ دلا دوں گا۔ آپ ٹھہرنے کے لیے تیار ہیں؟ صرف 10 دن کی اوور ٹائم ہے، نوکری صبح کی تو کر رہے ہیں، سیٹ کے گھر کے پاس رات میں آ کر جاگ جانا ہے، صبح فجر کے ساتھ آپ کو چلا جانا ہے اور آپ کو ایک بنگلہ ملتا ہے، ایک پیر پہ ٹھہرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں بس، ہے نہیں؟ ارے بھائی بنگلہ مل رہا، پوری زندگی کمائے تو ایک بنگلہ، آدھا گھر نہیں ملتا ہے، فلیٹ نہیں ملتا ہے، کمرہ نہیں ملتا۔ دنیا کی قدر جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے محلات دینے کے لیے آپ کو ایک رات کی ڈیوٹی کرو بول رہا ہے سچے دل سے۔ پھر بھی آپ کی اور ہماری غفلت، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر کون سی دعا مانگے آپ کو؟ کہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سوال یہ ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ کیا مطلب ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ ہاں تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو اس کے ساتھ دوسرے الفاظ بھی، اے اللہ تو غافر ہے، غفار ہے، غفور ہے، تو مغفرت کرنا پسند کرتا، میری مغفرت کر دے، جیسا کہ عربی زبان میں اللہم انک غافر غفور غفار تحب المغفرہ فاغفر لي، مگر یہ لفظ نہیں استعمال کیا گیا۔ یہاں پر اللہ کو مانگے ہیں عفو کی صفت سے۔ اب عفو کی صفت اور غفور کی صفت میں کیا فرق ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ فرق اگر محسوس کریں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ رات کی کتنی بڑی خوبی ہے۔ اور کیونکہ انسان کسی چیز کی قدر نہیں کرتا جب تک کہ اس کی اہمیت اس کو نہیں معلوم ہوتی ہے۔ اب آپ کے سامنے اس کا اور اس کا فرق کتنا باریک اور نازک ہے اور کتنی بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عفو کی صفت سے آپ مانگ رہے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے۔ زبان میں بولنے کے لیے تو آسان ہے، عفو کہہ دینا صحیح ہے، مگر یہ مطلب کو سمجھیں گے تو آپ کی دل کی کیفیت تھوڑا سا تبدیل ہو جائے گی۔ تھوڑا غور سے سننا پڑے گا۔ ہم بھائی کا کسی بھائی کا مثال لیں گے، کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ صادق بھائی۔ صادق بھائی سے ایک سوال ہے، اگر آپ اپنے گھر سے نکلے
اتفاق سے اپنی بائک لے کے تیزی سے نکلتے ہی ایک بچہ سائیکل سے آیا, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا, دواخانے میں لے کر چلے گئے. اب 1 ہفتے تک علاج کوشش کرے, کچھ نہیں ہوا, انتقال ہو گیا وہ بچے کا. کیس درج ہوتا نہیں ہوتا, نہ کہ کورٹ کچہری, مختلف چالان بھرنا, پولیس ناکے میں بیٹھنا, بہت سے رپورٹاں ہونا, فلان ہونا. 1 مہینے تک آپ وہ کورٹ کچہری پھرتے پھرتے آخری میں وہ کیس کا رفع دفع جو کرنا تھا دے دیے, جو چالانا تھا بھر دیے, جو سزا تھی اٹھا لیے, کلیئر ہو گیا. 10 سال کے بعد آپ اس ناکے میں جاؤ اور وہ ڈیٹ نکالو, وہ وقت نکالو, آپ کا نام, لائسنس نمبر, بائک نمبر, جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا رجسٹر رہتا نہیں رہتا. 10 سال 20 سال کے بعد بھی جاؤ, ریکارڈ موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے ساتھ قیامت کے روز کیا معاملہ کریں گے معلوم؟ ہر لمحہ وقتاً جو کوئی گناہ یا عمل صالح, اچھا یا برا, یا کوئی اچھی بات یا غلط بات, جو کچھ بھی ہوا وقتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے خلائق کے سامنے, بندوں کے سامنے آپ کو بیان کرتے ہیں, اے میرے بندے فلاں دن فلاں وقت تو نے یہ گناہ کیا تھا, فلانی جگہ فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا. سارے اعمال نامے رجسٹر میں آتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہی چیز کو اللہ سبحانہ وتعالی جب آپ وہ گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں 50 سال 20 سال 10 سال بعد, تو وہ بھی ریکارڈ میں آتا ہے کہ فلاں دن آپ یہ جگہ پہ یہ وقت میں گناہ کیے تھے, مگر 5 سال کے بعد اسی گناہ سے آپ نے توبہ کیا اور کفارہ بھی ادا کیا, اللہ معاف کر دیا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد کہ سب کے سامنے تو ایک برائی تو آئیں گی, ذکر ہوئیں گی. اگر آپ کا کیس رفع دفع ہو گیا تو یہ کلیئر ہو گیا. یہ سمجھو مغفرت اس کو کہتے ہیں کہ کچھ گناہ کیے اور معافی ہو گئی, آپ کی کیس کلیئر ہو گیا, آپ کے ریکارڈ میں انوانٹڈ ہے, آپ وانٹڈ نہیں ہے, کلیئر ہے آپ کا. مگر عفو کیا ہوتا ہے؟ عفو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے رجسٹر میں ریکارڈ ہی نہیں, آپ کا گناہ کا ریکارڈ ہی نہیں, آپ گناہ ہی نہیں کیے. عفو کی صفت کیا ہے کہ آپ کا بدنامگی نہیں آتی اللہ کے سامنے, آپ یہ دن یہ گناہ کرے تھے, نہیں, عفو ملتے ہی وہ رجسٹر سے ہی گناہ مٹ گیا, ڈیلیٹ. اس لیے عفو مانگ رہے ہیں, اور عفو کا معنی مغفرت نہیں, اس سے زیادہ ہے. یعنی رجسٹر سے ڈیلیٹ ہو جائے کہ آپ کوئی بلیک لسٹ میں تھے ہی نہیں, نہ آپ کے اوپر کوئی مطالبہ پہلے سے تھا. سمجھے فرق کتنا باریک ہے, مگر کتنا پیارا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی امید قریب ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رات کو عفو نامہ دے رہا ہے, نہ کہ مغفرت. عفو نامہ یعنی آپ کا ریکارڈ سے آپ کا کرائم, آپ کا جرم, آپ کا گناہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے, تو آپ کے خلائق بندوں کے سامنے وہ ذکر بھی نہیں ہوتا. مگر آج کتنے لوگ زبان سے پڑھتے ہیں دعا, مگر دل کے اندر اس چیز کا احساس نہیں رکھتے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی اس مہینے کی شب قدر کا نام, مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا, وہ عظیم ترین عبادت کا مہینہ بنایا گیا. جس رات میں قرآن اتارے گئی وہ شب قدر رات بنے گئی. اللہ تعالیٰ قرآن کی اتنی قدر اور اتنی عظمت کر رہا ہے, مگر یہ بندوں نے آج تک سبق نہیں لیا. جس مہینہ قرآن کی برکت سے برکت والا مہینہ اور عبادت کا مہینہ بنا ہے, جس رات شب قدر رات اس قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے, آج بندوں نے قرآن کی قدر وہ نہیں کی جس طرح ہونا چاہیے. یہ صرف اللہ کی ایک صفت ہے, اللہ کا کلام, اور ایک صفت کے ساتھ اتنی بڑی عظمت اور جلال ہوتا ہے, رات کا بھی, مہینے کا بھی, اور عبادت کا بھی. 1000 ماہ سے افضل. ارے بھائی تھوڑا سا عقل سے سوچو, دنیا کے اندر آپ کی عمر 80 سال ہوں گی یا نہیں ہوں گی, اور ہوئی تو اس حالت میں آپ کی بیماریاں, کمزوریاں, آپ کی حالت کیسی رہتی ہے. اب یہ وقت آپ کے لیے کتنا غنیمت کا وقت ہے. تو آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر آج تک 1436 سال ہو چکے. کتنے؟ 1436 سال. اگر یہ بندہ 10 سال کے اندر شب قدر کا اہتمام کرتے ہوئے اس رات کو پا لیا ہے,
تو ایک ایک رات کا پھر یہ 30 سال سے بڑھ کے آپ کی عمر عبادت میں گزری، اس کو 10 سے ضرب دیجئے، 830 سال آپ کی عبادت ہو چکی ہے، 830 سال. اور جو 15 سال کریں گا تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جتنا ایوریج عبادت کا ہو سکتا ہے اتنی عمر کی عبادت آپ کو نصیب ہو رہی ہے. پھر آپ اتنی بدبختی سے اور سستی سے کیوں آتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحم و کرم سے اپنی رحمت اور عفو نامہ دے رہا ہے، آپ اس کو آ کر گلے سے چمٹ لیجئے. مگر کتنے لوگ ہیں جو ان لوگ اپنے بدن سے حاضر ہوتے ہیں مگر ان کا دل ابھی تک دنیا کے طرف ہے، ابھی تک شاپنگ پہ دماغ چل رہا ہے، بیوی کیا خریدی، کتنا نقصان کرے گی، آپ کا نقصان کتنا ہو رہا ہے یہ تو دیکھیے. یہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کی مغفرت عفو لے رہے ہیں اور آپ دنیا کے طرف اپنا دل دماغ لگا کر اللہ سے منصرف ہو رہے ہیں. سوچئے حقیقت میں ہمارا تلناب، ہمارا ترازو بہت فالٹ میں، اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. عقل مند مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اپنے رب کی ملاقات سے پہلے اپنے آپ کو صحیح تیاری سے جاتا ہے. اور یہی چیز کی ضرورت سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین پر آپ کو جس نے پیدا کیا، ساری نعمتوں سے مالا مال کیا، اس رب کی شکر گزاری میں آپ کا دل کتنا تڑپ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. دنیا کے سارے لاکھوں کروڑوں لوگ جس کو آپ دیکھتے ہیں رستوں میں، یہاں وہاں، پوری دنیا کے کائنات میں، کیا اتنا کافی احسان نہیں ہے آپ کے رب کا آپ پر کہ آپ کو مسلمان بنایا اور اسلام کے اندر آپ کو توحید سے مالا مال کیا، شرک سے محفوظ کیا؟ پھر یہ نعمت یہاں تک آنے کے بعد آپ اس کو سنبھال کر اللہ کی رحمت کو نہیں پہنچ سکے، کتنی بدبختی کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں 2 آیتیں الگ الگ جگہ پر پیش کر رہے ہیں. وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تم لوگ سبقت کرو، ایک دوسرے سے ریس لگاؤ. کس طرف ریس لگانا ہے؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت، اللہ کا عفو نامہ توڑنے کی طرف تیزی سے سبقت کرو ایک دوسرے سے. اور دوسری آیت میں وَسَارِعُوا، تیزی، جلدی، سرعت کیا کرو اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت لینے کے لیے. اور جب وہ مغفرت مل جاتی ہے کیا ملیں گا اس کے پیچھے؟ دیکھیے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایک جنت کو پالو اس کے پیچھے مغفرت کے بعد، جس کا چوڑان زمین آسمان کے فاصلے کے اتنا اس کا چوڑان ہے. لمبان کا عالم مت پوچھئے. مگر افسوس کیجئے کہ اتنی بڑی جنت ہو اور آپ کو اس میں گھسنے داخلے کی جگہ آپ نے نہیں بنایا. آپ کے آزو بازو سب کے سب بنا لیے اور گھس گئے، مگر آپ اس تیزی سے دوڑے نہیں، کیونکہ آپ کا دوڑنا دنیا کی طرف تیزی سے تھا، آخرت کی طرف کافی سستی اور کاہلی سے تھا. یہ وقت بہت قیمتی وقت ہے، اور یہ وقت اللہ کی رحمتی، برکتیں، عفو نازل ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمائے کہ اس راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رجسٹروں میں بہت سے بے شمار بندوں کے ناموں کو درج کر دیتا ہے جو عفو مانگ رہے ہیں سچے دل سے. تو وہ رجسٹر میں جہنم سے چھٹکارا ملنے کا نام اس لسٹ میں آ گیا تو ہمیں شکل جہنم سے چھٹکارا ہی ہے اور جنت ہی مقام رہے گا. اللہ آپ کو اور ہم کو نصیب عطا فرمائے. پھر اس کے اندر فضیلت اللہ تعالیٰ اور کیا بیان کرے؟ تتنزل الملائکۃ فیہا، الروح فیہا بإذن ربک. اس رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تتنزل تعاقب سے ہے، ترتیب سے آتے رہتے ہیں. تو ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس رات میں اتنے فرشتے اللہ کے اترتے ہیں کہ زمین کے کنکر سے زیادہ. اور یہ لوگ کا نزول مختلف مقامات پہ مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے، اور اگر اکٹھا ہو جائے تو زمین پہ بندوں کو تکلیف اور جگہ کی قلت تنگی ہو جاتی ہے.
تو فرشتوں کا نزول، رحمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت یہ بندوں کے ساتھ عبادت کے لیے اترتے ہیں، تاکہ اللہ کی بڑائی جیسا وہ لوگ آسمان میں کرتے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ زمین میں بھی جو بھی اللہ کی بڑائی کرتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ شمار ہو جائیں، تاکہ یہ بندہ ایک اعزازی مقام لے کہ صرف دنیا والوں کے ساتھ نہیں، یہ فرشتوں کے ساتھ بھی اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ مگر آج کتنے ہمارے بھائیوں کو اس چیز کا احساس ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی کی رات رہتی ہے فجر طلوع ہوئے تک۔ سلامتی ایک دل کا سکون ہوتا ہے۔ پریشان حال بندہ جب اپنی درخواست اپنی بارگاہ رب میں کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو اس کو ایسا یقین کے ساتھ جب پیش کرتا ہے اس کا بوجھ آدھے سے زیادہ بلکہ پورا ہی حل ہو جاتا ہے، کیونکہ صحیح جگہ سے اپنے معاملے کو سکون پہ لانے کی کوشش کیا۔ کتنے ہمارے درمیان قرض دارہ ہیں، پریشان ہیں قرض ادا کرنے کے لیے، کتنے پریشان ہیں اپنے زندگی کی ازدواجی زندگی میں شوہر بیوی کے درمیان نہ اختلافات اور نہ اتفاقیوں کی وجہ سے، کتنے لوگ اپنے کاروبار کے لیے فکر مند ہے کاروبار کا لاس میں نقصان میں جائیں گا، کتنے لوگ فکر مند ہے کہ نوکری کی تلاش میں، کتنے لوگ فکر مند ہے شادی کے تلاش میں، بیٹیوں کے لیے بچیوں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے، بہت سے ٹینشن اور پریشانیاں ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مختلف آزمائشیں مصیبتیں آتے رہتے ہیں، مگر مصیبتوں میں کچھ بڑی مصیبت ہوتی ہے کچھ چھوٹی مصیبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے حتیٰ اذا اصابتکم مصیبت الموت، موت بھی ایک مصیبت ہے، اور شاید آپ سمجھیں گے کہ موت سب سے بڑی مصیبت ہے، بے شک بہت بڑی مصیبت ہے، موت آ گئے تو کیا ہے، اس سے بڑی مصیبت ہے کیا کچھ اور؟ لوگ یہی سمجھتے ہیں، مگر واللہ عالم کہ اس سے بڑی مصیبت اور ایک ہے، موت سے بڑھ کے مصیبت، ارے میں مر گنے کے بعد سب چیز دوسرے مصیبتیں تو اس سے ادنا ہے، مر گئے تو ختم، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی؟ بے شک اس سے بڑی مصیبت سے ہم اور آپ گزرتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اس سے بڑی مصیبت، موت سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے مومن ہوتے ہوئے جیتے ہیں، مگر ہمارا زندہ ایمان سے نہیں مردہ ہو چکا ہے، ہمارا دل ایمان سے مردہ ہو چکا ہے، اللہ کی بڑائی سے مر گیا ہے اور اللہ کی محبت سے مر گیا ہے، اللہ کے ڈر سے نہ باقی رہا اس دل میں ذرا بھی خوف، تو یہ دل مردہ ہے، اور چاہے وہ بندہ زندہ بھی کیوں نہ رہے۔ تو ایمان کی حرارت کی موت دل میں واقعی جب ہوتی ہے وہ حقیقت میں مردہ انسان ہے، مصیبت اس کی اس سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ لہذا آپ کے اور ہمارے نزدیک اس شب قدر کو تلاش کرنے میں کیا ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ عفو نامہ، تو پھر آپ گناہ کرتے کیوں ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کی عبادت کے مقاصد میں بھی کیا مقصد ہے؟ ہر بچہ کالج کا اسکول کا وہ لوگ جب ایگزام دیتے ہیں نا، ایگزام کے بعد باہر جا کر اپنی نوٹ بک چیک کرتے، اپنی کتاب کو دیکھتے، کیا میں نے جواب جو دیا پرچے میں صحیح ہے یا نہیں ہے، اپنا جائزہ خود سے لے لیتے ہیں تاکہ ان کو انداز ہو جائے پاسنگ مارک ملی یا فیل ہونے والے ہیں، صحیح ہے؟ آج کتنے ہمارے مسلمان عقل مند جو شروع رمضان سے پہلے سے سنتے آ رہے ہیں ایک آیت، اللہ تعالیٰ تم پر روزہ فرض کیا جیسا پچھلے امت پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا تقوی تمہارے اندر آ جائے۔ رمضان ایک ختم ہو رہا، دو ختم ہو رہے، کئی اور رمضان سالہ نکل جا رہے ہیں، مگر کوئی بھی رمضان کے آخری میں چیک نہیں کر رہا اس کو تقوی ملا یا نہیں ملا، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں تقوی کیا ہے، اس کو فکر ہی نہیں، اس کو معلوم ہے کہ لوگ روزہ رہے، میں بھی تھا، لوگ ختم کر لیا، میں بھی عید منا لیا، فلانی پکوانا کھانا تھا کھا لی، مزے لے لی، نئے کپڑے خرید لیے، بچوں کو خوش کرنا، یہ مفہوم نہیں تھا عبادت کا۔ تقوی کو چیک کرنا ہے تو پہلے سمجھنا ضروری ہے عبادت کا مقصد کیا ہے۔ اس کو دو شکل سے میں سمجھا دیتا ہوں مختصر وقت میں، اس کے بعد بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم ایک عام انسان سے پوچھتے ہیں جو انسان پڑھا لکھا نہیں ہے، عالم فاضل نہیں ہے، ایک کامن لے مین مسلمان ہے، اس سے پوچھو بھائی آپ کو رمضان میں اور رمضان کے علاوہ دنوں میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ تو وہ عام آدمی ہے بولے گا دیکھو بھائی رمضان سے پہلے عام دنوں میں ہم صبح میں ناشتہ کھاتے تھے، دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، چائے پانی پیتے تھے دن میں، صبح میں، شام میں، عصر میں، مگر رمضان میں
नाश्ता नहीं होता, दोपहर का खाना नहीं होता, सुबह शाम की चाय पानी नहीं चलती, मगरिब के बाद तक। बेशक आपने सही तारुफ किया, रमज़ान और गैर रमज़ान का फ़र्क। सवाल ये है, आप रमज़ान से छुट के दिनों में जो नाश्ता और दोपहर का और चाय पानी जो खाते पीते थे, वो जायज़ चीज़ें खाते थे या नाजायज़ चीज़ें खाते थे? हलाल या हराम? हलाल ही खाते थे। नऊज़ुबिल्लाह कोई मोमिन शराब या सूअर या खिंजीर या नहीं खाता, ना पीता, तो वो हलाल चीज़ें खाता था आम दिनों में। और जब रमज़ान का रोज़ों का हुक्म आया तो ये बंदा कहा, अल्लाह मैं आपका फर्मा बरदार बंदा हूँ, आप कहे रोज़ा रहो मैं रोज़ा रहता हूँ, आप कहे हलाल चीज़ें छोड़ दो तो मैं तैयार हो गया छोड़ने के लिए। सहरी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक मैं खाना पीना अपनी शहवत भी ज़ौजा से करीब नहीं होता। तो आपने अपनी फर्माबरदारी और बंदगी अल्लाह को बता दी 1 महीने तक। तो क्या बोलना है? इबादत और तक़वा का मकसद कैसा समझना है? गौर से समझ जाइए। अल्लाह ताला आपसे ये कह रहे हैं, मेरे बंदे, जब तू मेरी खुशनुदी और मेरी रज़ा के लिए तू आम ज़िंदगी का हलाल खाना पीना हलाल छोड़ने के लिए तैयार है मेरी रज़ा के लिए, तो सारी ज़िंदगी में तू हराम क्यों नहीं छोड़ता, वो भी मेरी खातिर। तक़वा का माना यही है कि जब हलाल को अल्लाह के वास्ते छोड़ सकते हैं तो फिर हराम को क्यों नहीं छोड़ते हैं, वो भी अल्लाह की खातिर ज़िंदगी भर। हलाल को छोड़ना बदरजा औला है या हराम को छोड़ना बदरजा औला है? हराम को छोड़ना बदरजा औला था। तो अल्लाह ताला आपको ये एहसास दे रहा, जब तुम इतने फर्माबरदार दिखा रहे हैं अपने आप को हलाल छोड़ने के लिए, तो फिर हराम छोड़ो ना भैया। ये एक मफहूम है। और एक दूसरा मफहूम उसको भी मिसाल से दे देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाती है। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद ताहिर। हम ताहिर भाई से एक सवाल करते हैं और ये सवाल सबके लिए है, सबको ही इसका जवाब अपने आप में देना है। ताहिर भाई समझिए, काम करते, आप क्या स्टडी करते? अच्छा ठीक है, कारोबारी मेहनत से। तो कुछ कारोबार में ताहिर भाई एक रात में सहरी बराबर नहीं हुई, तबीयत ठीक नहीं थी, खाना नहीं खाया गया, बहरहाल जो कुछ भी था खा लिए, हल्की सी सहरी करें। सुबह में अपनी नौकरी के लिए, काम के लिए, कारोबार के लिए निकले, मुख्तलिफ़ जगहों से पहुँचे और उस दिन थोड़ा सा गर्मी तेज़ हो गई थी और आने के वक्त रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। हाईवे रास्ता है, 1-1.5 किलोमीटर, सामान भी, कपड़े भी, सब कुछ रखे हुए हैं बाइक पे, उसको ढकलते हुए पसीना पसीना होते हुए पेट्रोल पंप तक पहुँचे बहुत मुश्किल से। फिर पेट्रोल डलाए, फिर घर को वापस लौट आए। अभी मगरिब की अज़ान को 3 घंटे बाकी है। हलक सूख गया, जिस्म का पानी पसीने से हालत बेहाल हो गई। और कमरे में जब आप आए तो 1 गिलास पानी, इतना पानी है उसमें और हलक में तलख है। तो क्या आप पी लेते? क्यों नहीं पीते? सुन लो, क्यों नहीं पीते? रोज़ा टूट जाता तो रोज़ा नहीं तोड़ना चाहते आप, सब्र कर लेंगे। अच्छा, अगर एक बात बोलूँ, तबीयत एकदम थकी हुई और कमरे में कोई भी नहीं है, ठंडा पानी बस थोड़ा सा पी लेते, कौन देख रहा आपको? भाइयों आप लोग का जवाब भी यही है। उन्होंने बोल रहे अल्लाह ताला देख रहा है। आप लोग का क्या ख्याल है? आप लोग भी रोज़ा संभालेंगे? तो क्या अल्लाह ताला सिर्फ रमज़ान में ही देखता, शव्वाल में नहीं देखता आपको? शाबान में नहीं देखता? यही तक़वा है कि अल्लाह की निगहबानी निगरानी मुझ पर है, हमेशा देखता है। आज रोज़े को बिगड़ने के लिए मैं नहीं पीता हूँ, अल्लाह देख रहा है, तो हमेशा के कामों में अल्लाह आपको क्यों नहीं देख रहा है? ये तक़वा आपके अंदर, ये 30 दिन तक रोज़ों के दिनों में ये एहसास पैदा होना कि अल्लाह के डर से बुरे काम में नहीं जाऊँ, अल्लाह ताला मुझे गलत चीज़ पे ना देखे, अल्लाह ताला मुझे बुराई पे सज़ा देंगे, मैं नहीं कर सकता। ये एहसास तक़वा का है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई, ठीक है? तो इंशाल्लाह ज़्यादा बोलना नहीं है, ये समझ में आ गया तो काफ़ी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कहने से ज़्यादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबको एक अपने सिरात मुस्तक़ीम पे चलने वाले बना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह सबको अफ़्व नामे में कबूल फरमाए, हमारे तौबा को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अलावा तेरी बंदगी करने वाले बेशुमार बंदे हैं, अगर हमारे लिए तेरे सिवा कोई रब नहीं जो हमारी गुनाह माफ़ करके तौबा कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह अगर तू सिर्फ नेक लोगों को कबूल करता तो हम गुनहगारों को कौन कबूल करेगा? ऐ अल्लाह हम तेरे भिखारी, मुहताज, तेरे रहमत के तलबगार,
تیرے سے امیدوار کہ تو ہمارے گناہوں کی درگزر کر کے سچا توبہ نصیب عطا فرما دے رب العالمین۔ ہمارے کو معلوم ہے کہ ہمارے گناہاں بہت سے حد پار کر چکے ہیں، مگر تیری رحمت اور تیرا عفو نامے سے نا امید رہیں۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما کر ہم کو بھی نیک صالح راستے پہ، ہمارے اولاد کو بھی نیک صالح تیری بندگی میں جوڑا دے، اور رمضان کا تقوی اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب عطا فرما رب العالمین۔ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ ہماری دعائیں عبادتیں قبول فرما رب العالمین۔ شکر گزاری تیری بندگی میں زندگی صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں ہی جھکتے ہیں، تیرے لیے سجدہ رکوع کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم کو دنیا کی جھکاؤ سے بچا کے محفوظ کر دے، دنیا کی جھوٹی چاپلوسی کرنے، دنیا والے پیسے والوں کی مروت میں ان کو بڑا پن دے کر دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہوئے اللہ ہم غافلوں میں مت شمار کر دے۔ اے اللہ ہماری ایمان کی استقامت اور تیری عظمت بڑائی کرنے والے کلمہ خاتمہ ہمارا دنیا سے لا الہ الا اللہ سے اختتام فرما دے۔ اقول ما تسمعون واعوذ باللہ من الذکر بما انسى وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Allah